خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن نبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورۃ النحل 14 پارے کے آخری رکوع کی، جس پر سورۃ النحل ختم ہو جاتا ہے اور 14 پارے کا اختتام عمل میں آتا ہے، جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے: انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. یقیناً اس کے سوا نہیں کہ ہفتے کا دن لازم کیا گیا ان پر کہ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان جس بارے میں اختلاف کیا کرتے تھے، جن باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ذریعے، اچھے واعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کیجئے اس طریقے سے جو کہ بہتر ہے، جو کہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے گمراہ ہو گیا. وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ سزا دے، معاقبہ کرے، وَإِنْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنی ہی سزا. اگر آپ لوگ جمع کا صیغہ اہل اسلام سے خطاب ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم لوگ معاقبہ کرے اپنے دشمن کا، اسی کے مثل معاقبہ کرے جتنا کہ تمہیں تکلیف دی گئی. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تکلیف دی گئی اسی کے مثل سے تم اس کا بدلہ دو. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور خاص طور پر اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، آپ صبر کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، نہیں ہے آپ کا صبر مگر اللہ ہی کے توفیق سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم مت کیجئے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کی فریب کاریوں سے یعنی دل تنگ مت کیجئے، یعنی ان کی فریب کاریوں سے آپ غمزدہ مت ہوئیے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی متقین کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور جو محسن ہے، نیکوکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. محترم حاضرین، ان آیات کریمہ سورہ نحل کی ان آخری آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح و نصیحت کے بہترین ایک داعی کے لیے
کن کن صفات سے متصف ہونی چاہیے، بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ اس سے پہلے البتہ اور ایک آیت ہے کہ جس میں یہودیوں کے اختلاف اور یہودیوں کے دعوے کا رد کیا گیا، جیسا کہ اس آیت اس رکوع کی ابتدا اس بات سے کی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، آپ کی عظمت کو بیان کیا گیا، کہ اس کے بعد یہودیوں کی مذہب اس لیے بیان کی جا رہی ہے، یہود و نصارہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہے، تو ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اگر تم ابراہیمی ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر تو ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا تھا، ہفتے کا دن جو شرائط جو پابندیاں تم پر لگائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نہیں لگائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو جمعہ متبرک تھا، جو اس ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جمعے ہی کو محترم، سب سے زیادہ محترم مانا جاتا ہے، عبادت کے لیے خاص کیا جاتا ہے۔ تو اب یقیناً تمہارا یہ دعویٰ اس حقیقت سے تمہارا یہ دعویٰ غلط قرار پاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ بے شمار چیزوں میں تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کرام کا تم نے اختلاف کیا، بلکہ جس ہفتے کو تم نے اختیار کیا تھا اس ہفتے کا بھی تم نے لحاظ نہیں کیا، اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہفتے کو مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا۔ وہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ لفظ یہود بھی ذکر فرما سکتا تھا، بنی اسرائیل بھی ذکر فرما سکتا تھا، ان کی سختی سے مذمت کے لیے ان کی طبیعت ہی اختلاف کی تھی، مطلب یہ کہ ان مسائل میں نہیں بلکہ انبیاء کرام کا کثرت سے اختلاف کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفت کے ذریعے سے ذکر فرمایا۔ کن لوگوں پر جماعت کے بجائے وہ جماعت کی ایک صفت، ایک وصف بن چکا تھا، وہ کیا؟ اختلاف۔ خاص طور پر کس سے اختلاف؟ انبیاء کرام سے اختلاف۔ تو انبیاء کرام سے اختلاف کی حد یہ تھی کہ جو آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس مقدس دن کون سا ہے؟ ہفتہ۔ عیسائیوں کے پاس مقدس دن کون سا ہے؟ اتوار۔ اور اہل اسلام کے پاس سب سے زیادہ مقدس دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ اندازہ لگائیے کہ ہماری مغربی تہذیب کی حد درجے مطلب یہ کہ کیفیت کا حال یہ ہے کہ انہی کی ہم تو خیر مطلب یہ کہ ایک مفرد جماعت کچھ نہیں کر سکتی، حکومتیں بھی، بہت سی اسلامی حکومتیں بھی آج بھی انہی کی اتباع کرتی ہے۔ وہ یہ کہ جو اکثر بہت سے آج کل نوجوان بچے نہیں جانتے، ہالیڈے جس کو کہتے ہیں، ہالیڈے اصل میں کیا ہے؟ ہولیڈے، اسی کو بدل کے ہالیڈے کہتے ہیں۔ جو ہالیڈے کیسے لکھیں گے؟ HOLY، ہالیڈے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا نام ہولیڈے کیوں ہے؟ آپ نے غور کیا کہ اس کا نام ہولیڈے کیوں ہے؟ کہ انگریزوں کے پاس اتوار عبادت کا دن ہے، اس لیے ہولیڈے کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہالیڈے ہم جب بنایا۔ اور مسلمانوں کے ہالیڈے کیا ہے؟ ہولیڈے جمعہ ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سی اسلامک کنٹریز میں، عرب کنٹریز میں ہولیڈے کب منایا جاتا ہے؟ جمعے کے دن منایا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے بعض اسلامک کنٹریز میں جہاں ہولیڈے جس کو آپ ہالیڈے کہتے ہیں، اصل میں ہولیڈے ہے وہ ہالیڈے جمعے کے دن تھی، لیکن ان کی اتباع میں انہوں نے جمعے کو پھر اتوار سے بدل دیا۔ جیسے خود پاکستان کی مثال لے لیجئے، 1957 تک ہالیڈے کون سا تھا؟ جمعہ تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے پھر اتوار کو ہالیڈے منانا شروع کیا۔ آج ممکن ہے آج بھی اتوار ہی ہالیڈے ہے ان کے پاس۔ تو اب یہ آخر یہ ہالیڈے کیوں قرار دیا گیا؟ وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ کے تحت جب اس آیت کریمہ کی تفسیر تفصیلاً پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پر اللہ تعالی نے وحی کی کہ تم یہودیوں سے کہو کہ تم اپنے لیے ایک دن عبادت کے لیے فارغ کر دو، کچھ کاروبار وغیرہ کچھ نہیں، خود عبادت ہی کرو ایک دن۔ پھر یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن کیا ہونا چاہیے؟ جمعہ ہونا چاہیے۔ کیوں فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام وغیرہ اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب مقدس دن کون سا رہا؟ جمعہ۔ اب دیکھیے ان کے اختلاف کی حد دیکھیے کہ انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتہ قرار دیں گے، ہم ہفتے کو عبادت کے لیے فارغ کر دیں گے ہفتے کے دن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے اس لیے بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے خلاف قیاس کرنا کتنا تباہ کن ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے یہ قیاس ہی کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی ابتدا جب جس کو بنایا اللہ کے لیے، تو یعنی یہ ہمارے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عالم ازواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہی وجود میں جیسے بے شمار بڑی اس زمین سے بڑھ کے بڑی بڑی چیزیں وجود میں لایا، عرش وغیرہ، اس کو بھی لا سکتا تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کسی بھی کام کو بتدریج انسان اختیار کرے، تو قرآن کریم کی کئی آیات سے بات ثابت ہے۔ اللہ نے کتنے دن میں بنایا؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اتوار کے دن، جس کو آپ سنڈے کہتے ہیں، اتوار کے دن سے ابتدا ہوئی۔ اور اختتام کب ہوا پورے عالم کا، آسمان و زمین کا بننے کا اختتام کب ہوا؟ جمعے کی دن، ہفتے کے دن کچھ نہیں بنایا گیا۔ اتوار سے ابتدا ہوئی، اختتام کس پر ہوا؟ جمعہ۔ اور سب سے آخری مخلوق کون پیدا کی گئی؟ انسان۔ کیوں کہ سب کس کے لیے پیدا کیا جانا تھا؟ انسان کے لیے۔ تو انسان یہ مہمان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرمایا، آسمان و زمین میں مہمان آنے والا ہے، جس میں صدر جلسہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ آخر میں لکھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ آخر میں آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سارے انبیاء پر مسلم ہے، لیکن سابقین میں ہے، لیکن بھیجا کب؟ آخر میں، یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات آپ ہی کے لیے سجائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات انسان ہی کے لیے سجائی گئی، ساری چیزیں بنا کر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اختتام کب ہوا تخلیق کا؟ انسان پر، جمعے کے دن انسان پیدا کیا گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن نعوذ باللہ ان کا یہ تھا استدلال، اللہ سب کاموں سے فارغ ہو گیا، ہم بھی سب کاموں سے فراغت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کچھ نہیں بنایا اس دن، صرف یعنی سب کاموں سے فارغ ہو گیا، ہم بھی اپنا یعنی 7 دنوں میں ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو مان لیا نا، پھر حکم یہ ہوا کیونکہ اپنے طرف سے انہوں نے لازم کر لیا، جب اپنے طرف سے کوئی چیز لازم کی جاتی ہے تو اس پر یعنی پابندی سے اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، قاعدہ ہے۔ چنانچہ اب اس کے بعد ٹھیک ہے کہ جب تم ہفتے ہی کو قرار دیتے، اللہ نے بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن کہا کہ تمہیں لاپاس و لحاظ کرنا پڑے گا، اس دن شکار نہ کرنا ہوگا، اس دن کاروبار نہ کرنا ہوگا، لیکن اس کے باوجود چند لوگوں نے اس کو اختیار کیا، چند لوگوں نے انکار کیا، جس کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک تو نبی کا اختلاف کیا دن کے تعین میں، پھر ہفتے کا دن متعین ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، تو اس کی بھی انہوں نے یعنی اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن کے جس میں اختلاف کیا کرتے تھے، انبیاء سے اختلاف، پھر یہ کہ جو چیز فرض کی گئی اس میں اختلاف، ہر قسم ہر چیز میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی اختلاف کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اب اس کے بعد سے یہودیوں کے پاس مقدس دن کون سا ٹھہر گیا؟ ہفتے کا دن۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، عیسائیوں سے کہا کہ تم ہفتے میں ایک دن اللہ کی بات کے لیے خالص کر لو، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کہ تم جمعے کو کرو، انہوں نے جمعے کو نہیں مانا، یعنی ہم یہودیوں سے پہلے نہیں کریں گے، ہمارا بعد میں ہونا چاہیے، لہذا انہوں نے کس کو اختیار کیا؟ اتوار کو اختیار کیا، تو ہم اتوار کو عبادت کے لیے فارغ کر دیں گے اپنی خاص یعنی مطلب اللہ کی عبادت کے لیے، اسی کو یعنی اتوار کو اس لیے عیسائیوں کے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ ہولی ڈے، جس کو آپ بدل کر کیا کہتے ہیں؟ ہالی ڈے۔ یہی کب سے یہ ہالی ڈے کی اصطلاح کب سے شروع ہوئی؟ اس زمانے سے شروع ہوئی، لیکن انگریزوں کی اتباع لباس میں، چال میں، ڈھال میں، تعطیل میں ہم نے سب سے زیادہ کس کی یعنی اتباع کو پریکٹیکلی، ایک مسلمان تو دل سے تو قبول ہی نہیں کر سکتا، پریکٹیکلی ہمارے بہت سے رسم و رواج انگریزوں کے تابع ہو کے رہ گئے۔ اسلامی تہذیب یعنی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، لباس میں، کھانے میں، پینے میں کون سا یعنی اثر ہونا چاہیے تھا؟ اسلامی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کے اثر کو قبول کیا، ساری دنیا میں ہالیڈے مشہور ہو گئی۔ تو اب یہ اتوار کو انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ اس لیے اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس عالم کی ابتدا اتوار سے فرمائی، پیدائش اس عالم کی کب سے شروع ہوئی؟ اتوار کے دن سے، اس لیے مناسب ہے کہ وہی دن عبادت کے لیے قرار دیا جائے۔ لیکن جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن خصوصی طور پر اس اللہ کی عبادت کے لیے یعنی مطلب ہے کہ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ کے حکم سے جو قرار دیا، جس کو یہودیوں نے قبول نہیں کیا، جس کو عیسائیوں نے قبول نہیں کیا، اور یہ خصوصی انعام کس کے لیے اللہ نے اٹھا رکھا تھا؟ اس امت محمدیہ کے لیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ مقدس دن تھا، اس کو اس امت محمدیہ نے قبول کیا۔ الحمدللہ سارے عالم میں سارے دنوں میں اس کو مقدس مانا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر جمعے کی نماز یعنی اللہ اور خطبہ وغیرہ کے ذریعے سے اس کے تقدس کا اظہار کیا جاتا ہے۔
اور یہ بات معقول بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت خصوصی انعام ہوتا ہے، خصوصی انعام کا شکر ادا کیا جائے. عبادت کیا ہے؟ خود شکر کا نام ہے. تو انسان کا اس عالم میں آنا، اللہ کی نعمتوں کا تمام ہونا کون سے دن ہوا؟ جمعے کا دن. اللہ کی ساری نعمتیں کب مکمل ہو گئی؟ جمعے کے دن ہوئی. انسان کی تخلیق کس دن ہوئی؟ جمعے کے دن ہوئی. اس لیے خصوصیت سے اس جمعے کا احترام، یعنی شکرانے کے طور پر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنا، یہ زیادہ قرین قیاس اور عقل کے موافق ہے. کیونکہ اس دن جب وجود میں انسان آیا، اس دن اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی. جب نعمتیں مکمل ہو جاتی ہے تو یعنی ایک انسان پر کیا فرض بنتا ہے؟ اس کا شکر ادا کیا جائے. اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ یعنی مطلب یہ کہ جو جمعے کے دن اللہ کا ہمیں یعنی ہر انسان کو، کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو کہ عیسائی ہو یا کچھ ہو، انہیں شکر کرنا چاہیے. لیکن اس شکر گزاری کا موقع اگر کسی کو ملا، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو جمعے کا دن یعنی پورے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. تو یہ انما جعل، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یعنی جو ان کی تردید کرتے کہا کہ تم کسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ابراہیمی ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار اوصاف اگر پائے جاتے ہیں اس امت محمدیہ میں پائے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ایک اہم کردار کیا تھا؟ حکمت کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دینا. کس طرح آپ نے نمرودیوں کو دعوت دی. ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ان کو قائل کرایا کہ جو بات نہیں کر سکتے، جو یعنی کلام نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، کیسے عبادت کے لائق ہے. خود اپنی زبانوں سے کہا کہ یہ تو پتھر ہے، کیسے سنیں گے. کس حکمت کے انداز سے انہوں نے توحید کی تبلیغ کی، کس حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی. تو وہی طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اسی اب وہ ایک داعی کو کیا کے اندر کیا اوصاف ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ کے حبیب کا یہ طریقہ اسوہ بن جائے. اس لیے خصوصیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. جس کو کہتے ہیں دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، اپنے رب کے راستے کی طرف. رب، اور یہ بھی دیکھیں کتنی محبت سے فرما رہا ہے، وہ تو سارے کائنات کا رب ہے. لیکن جس انداز سے آپ کی بہترین تربیت اللہ نے فرمائی، دنیا میں کوئی ایسا کامل مظہر نہیں ملے گا سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ادبنی ربی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا. ساری دنیا میں ادب انسان کو سکھاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرا ادب سکھانے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. مجھے اللہ نے ادب سکھایا، فاحسن تادیبی، اور مجھے اچھی طرح ادب سکھایا. اور اللہ نہیں مطلب اللہ نے مجھے تعلیم دی. اب یقیناً آپ کے آداب کیسے ہوں گے، آپ کی حکمت کیسی ہوگی، اور آپ کا علم کیسا ہوگا. یقیناً کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حد کو نہیں پہنچ سکتا. تو آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. کیسے؟ حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ذریعے. حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے بہت سے معنی بیان کیے گئے، لیکن آسان معنی مطلب اس کا یہ ہے. حکمت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے موقع محل کا بھی لحاظ کیا جائے، اور جن سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کا بھی لحاظ کیا جائے، اور معنی بالکل واضح ہو. اسے کہتے ہیں حکمت، اسے کہا جاتا ہے حکمت. اب مثلا اگر کوئی نماز روزہ وغیرہ کے ضروری مسائل ہی نہیں جانتا، دین کیا ہے نہیں جانتا، مسلمان ضرور ہے لیکن اس کے پورے احکامات واقف نہیں ہے، اسے اسلام کے احکام اسرار بیان کیے جا رہے ہیں، اسے تصوف کے اسرار بیان کیے جا رہے ہیں، اسے وحدت الوجود کا معنی بیان کیا جا رہا ہے، حکمت کے خلاف ہے. ارے دین کے فرائض و واجبات ہی سے واقف نہیں ہے تو اسے یہ باتیں بتانا حکمت کے خلاف ہے. مطلب لوگوں کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ کس چیز کی سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے، اسے بیان کیا جانا چاہیے، اور بالکل معنی مفہوم واضح ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں حکمت کہا جاتی. اور دوسرا ہے کہ موعظہ حسنہ، نصیحت، اچھی نصیحت کے ذریعے. اچھی نصیحت کیسی ہوتی ہے؟ اچھی نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جسے نصیحت کی جائے کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائے. مقصود ڈامنیشن نہ ہو، اپنی علمیت کو بتانا نہ ہو، یہ مقصود یہ نہ ہو کہ اس کی تحقیر ہو، تم کتنے مطلب ہے کہ نالائق ہو، تم کتنے جاہل اتنا بھی نہیں جانتے. یہ دائی یہ مطلب ہے کہ دائی کا طریقہ نہیں. دائی اس انداز سے پیش کرے کہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، دائی یہ نہ سمجھے کہ سامنے والا جس کو دعوت دی جا رہی ہے بالکل نچلا ہے، بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، مقصد ہونا چاہیے. یہ موعظہ حسنہ ہے. موعظہ حسنہ
اس انداز سے نہ ہو کہ سامنے والا متنفر ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسرو، آسانی پیدا کرو لوگوں پر، ولا تعسرو، سختی یعنی ان کو سختی میں مت ڈالو، بشرو، انہیں بشارت دو، ولا تنفرو، اسلام سے نفرت پیدا مت کرو۔ اس انداز سے نہیں کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہی کہتے رہیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ حکمت کے ذریعے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے کیسے اس آیت کریمہ پر صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صحابہ نے عمل کیا، اس کی مثال اگر معلوم کرنا ہے تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک دریائے کنارے ایک شخص وضو کر رہا تھا، اور ان دونوں سے بڑی عمر کا تھا، یہ بچے تھے ابھی، لیکن وضو اچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے آدمی کو کہیں گے کہ تم نے اچھا وضو نہیں کیا تو پلٹ جائے گا، اور مقصد یہ کہ وہ وضو بھی صحیح ہو جائے۔ تو اس آدمی کے سامنے دونوں بھائی جاتے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ ہم میں اچھا وضو کون کرتا ہے۔ دونوں اتنے اچھے انداز سے وضو کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب غلطی میں متنبہ ہو گئے کہ تم دونوں نے بھی اچھا وضو کیا اور میں نے اچھا نہیں کیا، یہ کہنے میں مجبور ہو گیا شخص۔ اس نے اپنے وضو کی اصلاح کر لی۔ یہ ہے موعظہ حسنہ، یہ حکمت، اس انداز سے تبلیغ کی جائے۔ بزرگان دین کی تعلیمات، بزرگان دین کی جو کیفیت ہے، یہ مکمل یعنی موعظہ حسنہ یعنی اس ایک آیت کریمہ کی تفسیر تھی۔ یہ ہے موعظہ حسنہ کہ یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ مطلب ہے کہ سامنے والا قبول بھی کر لے اور اسے تکلیف بھی مت ہو، اور یعنی مطلب ہے کہ اس کے احساسات مجروح بھی نہ ہو۔ یہ موعظہ حسنہ ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد درجے یعنی آپ کے اندر علم کی کیفیت تھی، آگے چل کے صبر کی جو تعلیم دی گئی، اللہ کے حبیب سے بڑھ کر اللہ کے حکم پر کون عمل کر سکتے ہیں، وہ کیفیت ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ بتایا گیا ایک شخص جو اس نے کہا، یہ یہودی تھا، یہ کہ غیر مسلم تھا، کہ میں اللہ کے حبیب کے بارے میں، بلکہ اہل کتاب میں سے ایک شخص تھا کہ جو یعنی آسمانی کتابوں میں جو اوصاف آئے ہیں سب دیکھ چکا، لیکن ایک وصف ہے جو مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، کہ یہ اللہ کے حبیب انتہائی حلیم ہے، حلیم ملی غصے کو پی جانے والے، صبر کر جانے والے۔ تو چنانچہ اسے تو جب وہ اس آسمانی کتابوں کو مانتا تھا، یہ ماننا ہی کافی تھا، لیکن یہ گستاخی کی کیفیت ہے کہ وہ پریکٹیکل اس کو دیکھنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یعنی یہ علم دیکھوں۔ تو لیکن کیا کیا کہ کسی معاملے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے علم کو دیکھنے کے لیے حضور کو جب ضرورت تھی اس کو قرض دے دیا، اور قرض کے لیے ایک وقت مقرر کی گئی کہ فلاں وقت آپ کو جو کچھ قرض دیے فلاں دن دینا ہوگا۔ تو لیکن جس دن کا وعدہ تھا اس سے 2 دن پہلے ہی سختی سے تقاضا کرنے لگا کہ مجھے دے دو، وقت سے پہلے ہی تقاضا کرنے لگا۔ اس تقاضے کو دیکھ کر عمر فاروق کو برداشت نہیں ہو سکا، تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے اس کو، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ دیکھو کہ تمہیں اس سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ کہنا باوجود ہے کہ وہ ایک وعدے کے خلاف یعنی مطلب ہے کہ پہلے پوچھ رہا ہے، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ کے نبی سے یعنی مطلب ہے کہ جو قرض تھا اچھے انداز سے تجھے طلب کرے۔ کسی کو اگر مثلا آپ کو کچھ آنا ہے تو اس کو اچھے انداز سے طلب کرے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اچھے انداز سے ادا کر دے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسے کوئی مسئلے؟ آپ کو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اچھے انداز سے آپ ادا کر دے، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اچھے انداز سے تقاضا کرے۔ اس نے فرمایا کہ جو مانگ رہا ہے اس کے اپنے قرض کے علاوہ مزید 20 سا جو زیادہ دے دیے جائے۔ تو جب اس نے اعتراف کیا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہے اور سارے اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں، یہ ہے کیفیت کہ کس طرح یعنی صبر کی کیفیت ایک دائی کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی یعنی اسی کی یہ تفسیر ہے، اس صورت میں جیسے کہ سامنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو جب اس سے مباحثہ بھی کرے تو کیسے مباحثہ کرے، ان سے اگر بحث کی نوبت بھی آ جائے اس طریقے سے کرے کہ جو کہ بہترین طریقہ ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، بہترین سے بہترین انداز سے، یعنی مطلب یہ کہ ان سے بحث کرو، ان سے مقابلہ کرو۔ اگر مثال کے طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں، شک و شبہ انکار کے در پہ ہو تو آپ بھی فوراً نہیں خفا نہ ہو جائے، جیسے آپ نے دیکھا کہ خفا ہونے کا موقع تھا اور حق ہے خفا ہونے کا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام
جب فرعون کی تبلیغ کرتے ہیں تو فرعون نے پوچھا کہ ہمارا رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا کہ رب العالمین رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے، اگر تمہیں یقین ہو تو اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، اس نے بولا کہ یہ تو مجنون معلوم ہوتا ہے، تو آپ غصے میں نہیں آ گئے؟ تو مجنون ہے، یعنی فرمائے بلکہ قال رب المشرق ارے تو تیرا میرا ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کا بھی رب وہی ہے، قال رب المشرقی والمغربی وما بینہم کنتم تعقلون۔ تب یعنی ہر ایک اس کا سوال 19 پارے میں ہے جو سخت قسم کا تھا، یعنی جو جواب تھا، اس کے جواب میں آپ جو اختیار کرتے ہیں کہ جو آپ کا مقصود بہتر سے بہتر انداز، یعنی مطلب ہے کہ پاورفل انداز سے اپنے مقصود کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ آخرکار جب بات نہیں بن پڑتی تو پھر اس کے بعد یعنی مختلف طریقے سے وہ نہیں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وجادلہم باللتی ہی احسن، موعظہ حسنہ کی بے شمار مثالیں ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ میں اپنے نفس پر صبر نہیں کر سکتا کہ زنا کے بغیر میں میں زندگی گزار نہیں کر سکتا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ سکتے تھے، کیسی بات کہہ رہا ہے؟ لیکن نہیں، فرمایا کہ تیری بہن ہے، ہاں تیرے بہن کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو کیا تجھے پسند ہے؟ فرمایا نہیں بالکل۔ تیری ماں ہے، ہاں ماں ہے، اگر تیری ماں کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا سلوک کرے تو کیا تجھے پسند ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ تیری بیوی ہے، ہاں بیوی ہے، تیری بیوی کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے پسند ہے؟ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے دل پر ایسا اثر ہوا، باوجود ہے کہ میرے اندر یعنی مطلب کہ نفس پہ کنٹرول کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن یہ جو موعظہ حسنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، اس انداز سے جب کبھی برائی کا ارادہ کرتا تو مجھے میری ماں، بہن اور بیوی یاد آ جاتی، اس گناہ سے رک جاتا میں۔ یہ ہے طریقہ تبلیغ کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو یہ 3 اصول بیان کیے گئے، اور ایک یہ تو جہاں جو موقع ہے وہ موقع پر استعمال کیا جائے، جہاں حکمت کی ضرورت ہے، جہاں موعظہ حسنہ کی ضرورت ہے، جہاں مجادلے کی ضرورت ہے۔ لیکن اور بعض مفسرین نے اور اس کے بعد نکات بیان فرمائے کہ عوام الناس کے لیے یعنی خواص کے لیے حکمت، مطلب ہے کہ عموماً سطحی باتوں سے جلدی وہ قبول نہیں کرتے، ان کی اصلاح مقصود ہے حکمت کے ذریعے، یعنی منطقی انداز کے ذریعے، یعنی اسرار کے ذریعے، مصلحت کے ذریعے، خواص کے لیے۔ عوام کے لیے موعظہ حسنہ، عوام کے لیے موعظہ حسنہ اچھی نصیحت، اور منکرین کے لیے اچھے انداز سے مناظرے مباحثے کے طریقے سے مجاہدہ۔ یعنی 3 عموماً یعنی گروپ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو جن کی یعنی عقل کی سطح انتہائی اونچی نہیں ہوتی تو ان کے لیے موعظہ حسنہ، جن کی عقل کی سطح اونچی ہے حکمت، بعض یہ کہ باوجود ہے کہ یعنی مطلب عقل رکھتے ہیں لیکن مجادلہ، شک و شبہ وغیرہ کے یعنی شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے اچھے انداز سے مباحثہ، وہ اس کے اندر بھی اخلاق کے پہلو کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربک هو عالم، یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو یہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، تو یہ ابھی اللہ کی مشیت کے قبول کرے یا نہ کرے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے یعنی مطلب ہے کہ داعی کو ایک سبق یعنی بھی دیا گیا کہ دیکھو کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے، اور مانے یا نہ مانے، بے شک تمہارا خوب جانتا ہے کہ کون یعنی سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب اس کے بعد جب یقیناً آپ تبلیغ کریں گے، نصیحت کریں گے، بعض کس قسم کے لوگ رہیں گے، صرف مجادلہ مباحثے تک نہیں رہیں گا، معاملہ مباحثے تک لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ ماریں گے بھی۔ ہوا بھی ایسی، آپ نے دیکھا کہ طائف کے شریروں نے پتھر پھینکے، یہاں تک کہ آپ کا یعنی مطلب آپ کے پائے مبارک خون آلود ہو گئے، آپ کا نالین مبارک خون آلود ہو گیا۔ تو ایسا بھی ہوگا، اس وقت کیا کیا جائے؟ اب یہ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب صرف یہ کہ زبانی بحث تک ہی وہ رکتا نہیں، آگے چل کے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اب اللہ تعالیٰ یہ داعی کی 4تھی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ تمام کے تمام لوگوں سے خطاب ہے، جمع کا صیغہ ہے، اردو میں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اگر سزا دو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہیں سزا دی گئی، تکلیف پہنچے گی، اتنی ہی سزا دو، اس کے آگے دیں گے تو زیادتی ہے۔ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے کہ اسی حد تک تم یعنی مطلب ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ تمہارے ساتھ کیا گیا، اس سے زیادہ کریں گے تو یہ اعتداء ہے۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج معاشرے میں اس آیت کریمہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے جھگڑے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ کسی نے تکلیف پہنچائی تو
جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس سے ڈبل ٹربل اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو وہ جس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کا سارا کا سارا خاندان، اس کے رشتہ دار، اور مزید ہے کہ مستقل طور پر گروپ پھر اس کے خلاف آتا ہے، لڑائی کا سلسلہ چلا برسا برس چلتے رہتا ہے، قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پر عمل کیا جائے تو منٹوں میں، اگر منٹوں میں نہیں ہو سکے تو چند دنوں میں کے اندر یہ سارے کے سارے نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے پاس مہینوں سالوں نزاعات کا سلسلہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اسلامی احکامات کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ تو کیوں؟ ایک تو یہ کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ظالم، اسے ظالم۔ اگر اتنی ہی اگر بدلہ لے تو ٹھیک، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن آپ ڈبل لیں گے تو جو ظالم کیا بن جائے گا؟ مظلوم۔ اب آپ ظالم اس کی جگہ لے لیں گے، آپ اس کی یعنی جس حد تک اس نے تکلیف پہنچائی اس سے بڑھ کر آپ تکلیف پہنچائیں گے تو اب وہ جو ظالم تھا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مظلوم بن جائے گا، آپ ظالم بن جائیں گے۔ اس لیے اب رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ بھی بدلہ نہ لو، صبر کرو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے اس کا اجر بڑا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صابرین کے لیے۔ ایک تو تمہیں اجازت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو گے تو صابرین کے لیے بہتر ہے۔ کیوں قرار دیا گیا؟ وجہ اس لیے قرار دی گئی کہ یہاں پر ترجیح کس کو دی جا رہی؟ پریفرنس، یعنی مطلب ہے کہ معاف کر دینا۔ صبر کا مطلب یہ ہے نا، جو آپ کو تکلیف پہنچایا جائیداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ آپ بزدل نہیں ہیں، اللہ کے پاس آپ قابل تعریف ہے۔ شجاعت مند یعنی صابر بزدل نہیں ہوتا، شجاعت مند ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ شجاعت کی کیفیت ہمت دیتا ہے۔ وہی یعنی قرآن کریم میں بتایا گیا کہ یہ کیفیت کس کو دی جاتی ہے کہ جو جس کا معاملہ بہت انتہائی پختہ ہوتا ہے، یہ بہت ہمت والے کاموں سے اللہ نے فرمایا۔ وَاصْبِرْ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، یہ ہمت والے کاموں سے ہے۔ صبر کر دینا یہ یعنی مطلب بزدلی کی علامت نہیں ہے، اللہ تو اس کو شجاعت کا کام بتا رہا ہے، ہمت والا کام بتا رہا ہے۔ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، عزم نے مستحکم امر ہے، یہ ہمت والا امر ہے۔ تو یہاں میں عرض کر رہا تھا ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ صبر کرنے کو۔ یہ اسلام کا شیوا ہے، کیوں کہ وہ اس کے ظلم و تعدی کا سلسلہ صرف آپ تک ہی یعنی ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا، پشیمان ہوگا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوگا۔ اور رہا یہ کہ یہ کیوں کہا گیا، صبر کو ترجیح کیوں حاصل ہے کہ تم برابر بدلہ نہیں لے سکتے، کہ تمہارا نفس کیا کرتا ہے، عموماً کچھ نہ کچھ تو زیادتی ہو جاتی ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادتی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت نہ دو، اس لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، یہ بتایا گیا۔ کہ جب صبر کرنا ہی بہتر ہے تو حکم کیوں دیا گیا بدلہ؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ جو مطلب یہ کہ جن کے اندر یعنی کسی نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، سزا کا قانون بھی ضروری ہے تاکہ گناہ سے بچے، تاکہ ظلم سے بچے، یہ قانون بھی ضروری ہے کہ مطلب ہے کہ اختیار ہے آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن موقع کے اعتبار سے صبر کی وجہ سے یعنی وہاں حالات کے اعتبار سے صبر ہی یعنی مطلب ہے کہ اصلاح کر سکتا ہے، تو صبر ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے بتایا کہ زیادتی ہو جاتی۔ ایک شخص کو کچھ یعنی قرض دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم فلاں دن تک قرض نہیں دو گے تو بتایا جاتے ہیں کہ اس قسم کے شرائط یہودی یعنی جیسی قوم لگاتی ہے، یعنی کسی زمانے میں کسی جاہل یہودی نے شرط لگایا تھا کسی پر، کسی اسلامی حکومت کے یعنی کنٹری میں، تو کہ اگر تو قرض فلاں دن تک نہیں دیا تو میں تیرے جسم کا اتنا مطلب مقرر کر کے جیسے پاؤ کلو گوشت یا ادھ پاؤ گوشت کاٹ لوں گا۔ اسے پیسے کی ضرورت تھی، اس نے قبول کر لیا، لیکن وہ نہیں دے سکا، کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں دے سکا، تو بولا کہ میں تو وعدے کے مطابق تیرا یعنی اتنا گوشت کاٹوں گا، جیسے پاؤ کلو ادھ پاؤ جتنا بھی کاٹوں گا۔ تو یہ پریشان ہو گیا ہے، وعدہ کر چکا تھا، تو قاضی کے پاس مسئلے کو لے جایا گیا کہ اس نے وعدہ کیا ہے اور یہ قبول کیا ہے اور میں کاٹے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اگر قاضی کہتا، اب یہ دیکھیے یہ معوذت حکمت ہے، یہ بھی حکمت کے ذریعے اچھے انداز کے ذریعے سے فیصلے کیا جائے کہ نہیں غلط شرط، تو وہ لڑنے بننے تیار ہو جائے گا۔ اب یہ جو اس نے وعدہ کیا ہے، وعدے کو بھی نبھانا ضروری ہے تاکہ جھگڑا جلدی ختم ہو جائے۔ وقتی طور پر اگر قاضی خاموش بٹھا دے تو لیکن یہ انتخاب کی آگ تو سلگتے رہے گی یہ، تو نے کہا ٹھیک ہے
تو نے کیا وعدہ کیا کہ کتنا وعدہ کیا؟ جو بھی مقدار تھی اس مقدار سے اگر کچھ کم ہو جائے، اس مقدار سے اگر کچھ بڑھ جائے تو تیرا اترا گوشت کاٹ دیا جائے گا، اور ایک ہی مار میں اتنا کاٹنا نہیں تو تکلیف ہوگی، کیونکہ تو یہ نہیں بولا کہ کاٹ دوں گا، بولے تو جتنا بولا اتنا ہی کٹنا، انصاف یہی ہے۔ کئی مرتبہ تو کاٹتے کریں گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اور یہ معاہدے میں نہیں ہوا، جتنا گوشت ایک ہی وقت میں اتنا ہی کٹنا جتنا کہ تس نے کہا، تو ورنہ اگر کم ہو جائے گا تو تیرا گوشت کاٹ دیا جائے گا اتنا، اور زیادہ ہو جائے گا کیونکہ انصاف کے خلاف ہے بھی تو بھی تیرا گوشت کاٹ دیا جائے گا، تو پریشان ہو گیا ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا تو نے گوشت کاٹنے کی، گوشت کے بارے میں قسم کھائی اور خون نہیں بہنا، اس کا خون بہے گا تو تیرا گوشت کاٹ دیا جائے گا، آپ کتنا بھی گوشت کاٹو خون تو بہے گا کسی صورت میں۔ بلکہ معافی چاہتا ہوں، اس نے پھر معاملے کو آپس میں دونوں رفع دفع کر کے صلح کر لی، صلح کر کے بولے کہ فلاں دن تک میں واپس دے دوں گا، فلاں دن تک واپس، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے یہ اس واقعے کو بیان کر کے بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ تم جس نے تمہیں ستایا ہے برابر بدلہ لینے میں تم کوتاہی کرو گے، تم سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، معاف کر دینا بہتر ہے۔ یہ بتایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو گے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز تھے، اس لیے خصوصیت سے آپ، یہ تو عمومی ایک حکم دے دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ خصوصیت سے آپ کے مقام کے اعتبار سے فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر فرمائیں گے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب ان پر غم مت کیجئے، مطلب ہے کہ جو اشرار آپ کے ساتھ جو ستاتے ہیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، تنگی کا احساس مت کیجئے آپ، یہ فریب کاریاں کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ جو مکر کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں جو باتیں بتائی گئی، اس کا شان نزول بتایا گیا کہ کس موقع پر آیت اتری۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید کر دیا گیا تو آپ کا مسلح کر دیا، مسلح کا مطلب اعضاء کو کاٹ دینا، اعضاء کو کاٹ دینا، آپ کے کان، آنکھ، آپ کے کان، ناک وغیرہ سب کاٹ دیے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے، ہندہ جو اسلام لانے سے پہلے جو حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی، تو اس نے فرط انتقام میں، انتہائی بدر کا انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کلیجے کو کاٹ کر، سینے کو کاٹ کر کلیجہ نکالا تھا، اس کو چبایا تھا اور جگر کا ہار بنایا تھا۔ مشہور و معروف سیرت کے کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ ایسے عالم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک لائی گئی، اندھا لگائی، ایک تو یہ کہ اسلام کے غازی ہے، اور ابتدائے مسلمانوں میں جو اللہ کے حبیب کی مدد کرنے والوں میں شامل تھے، یہی کیا کم تھا، پھر کہ چچا بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور اسلام کی ایک عظیم ہستی بھی ہے، تب یقیناً کتنا غم ہوا ہوگا اللہ کے حبیب جب یہ کیفیت آپ کے چچا کے ساتھ کی گئی۔ تو آپ نے یہ ارادہ کیا، اب جو بھی کافر گرفتار ہوں گے ہم بھی ایسے ہی کریں گے، گرچہ کہ اس کے بدلے میں ایک کرنا ان کے مقابلے میں کرنا جائز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے رفیع عظیم مقام کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ صبر فرمائیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی صبر کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ 7-8 سال بھی نہیں گزرے تو سارا کا سارا عرب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اس لیے بتایا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام مطلب یہ کہ سختی سے نہیں ہوتا وہ کام نرمی سے ہوتا ہے، بہت سے کام سختی سے بگڑ جاتے ہیں، نرمی سے کر کے دیکھیے، بہت سے کام جو آپ کے سمجھ میں آتا ہے بگڑ جائے گا، نہیں بگڑے گا بلکہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کی اگر مثال دیکھنا ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے کہ کس طرح کام مطلب ہے کہ بگڑے نہیں بلکہ آپ کے حلم کی وجہ سے، آپ کے صبر کی وجہ سے۔ جنگ بدر میں کتنی تعداد تھی؟ 313۔ اب گھروں کے چند لوگوں چھوڑ کر تو اس کی تعداد بہت بولے تو 1000 سے زیادہ نہیں بڑھے گی، اب اندازہ لگا سکتے، کیونکہ تقریباً سارے صحابہ جو بھی مطلب ہے کہ جنگ میں جانے کے لائق ہے تو 313 تھے، تب اندازہ لگا سکتے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی۔ اور حجۃ الوداع کب ہوا؟ فتح مکہ کے 1 سال بعد۔ حجۃ الوداع میں یعنی صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ 1.25 لاکھ۔ 1.25 لاکھ دنیا کی کوئی مثال پیش کر سکتے؟ 8-9 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب کہ جو خون کے یعنی دشمن تھے وہی اسلام کی مدافعت کرنے والے ہو گئے، وہی یعنی سچے یعنی اسلام کے شہدائی بن گئے۔ ایسی دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہ سب کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، عفو کی وجہ سے، مغفرت کی وجہ سے اور نرمی کی وجہ سے۔ یہ علم کا نتیجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علم سے کچھ نہیں ہوتا، تو علم سے تو سب ہوا، یہ صبر سے تو کچھ ہوا۔
تو بتا رہے کہ صبر اور یقین یہ بھی اشارہ ہے اللہ کی توفیق کے بغیر یہ صبر کی یہ کیفیت نہیں ملتی۔ ایک مقام پر تو فرما دیا گیا کہ وما یلقاہ الا ذو حظ عظیم، یہ صبر کی دولت اسے ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ 24 پارے کی آیت ہے وما یلقاہ الا ذو حظ عظیم، کہ حظ مانے حصہ، نصیب، عظیم وقت والا، عظیم قسمت والا، لکی پرسن ہی کو یعنی یہ صفت دی جاتی ہے کہ جس کو آپ انگلش میں کہیں گے کون؟ صبر کی کیفیت۔ اس کے ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا الذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں۔ تو یہ گرچہ کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر عمل کرنے والے یعنی صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری دی گئی، لیکن ایک معنی میں جب داعی کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی داعی کی ایک صفت بیان کی گئی۔ داعیان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ان تو سارے مسلمان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، لیکن داعیان کو خصوصیت سے متقی ہونا چاہیے۔ داعی کو کیا ہونا چاہیے؟ خصوصیت سے یعنی درجہ احسان پر فائز ہونا چاہیے، محسن۔ تو بے شک اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی کو اختیار کیے اور جو محسن ہے۔ اب یقیناً یعنی صبر اختیار کرنے والا کیا ہے؟ وہی متقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور متقی کو کیفیت دی جاتی ہے۔ یعنی اب یہاں یہ دوسری بات بتائی کہ محسن کس کو کہتے ہیں؟ محسن اس کو کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی سے پیش ہے، اسے محسن کہا جاتا ہے۔ یہ تو کیونکہ یہاں پر یعنی مخالفوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے، اس لیے محسن کے معنی یہاں پر بھلائی کے، ورنہ محسن کے اور ایک معنی یہ ہے، محسن کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ متقین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ محسن کے معنی ہے کہ کسی بھی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ ساتھ جو اس پر لازم نہیں ہے مزید یعنی اس کا اور مزید یعنی اس کام کو کرنے کا نام محسن ہے۔ مطلب ہے کہ جو آپ پر لازم نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ اشراق لازم نہیں ہے، تہجد لازم نہیں ہے، اوابین لازم نہیں ہے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفل جو خیر و خیرات لازم نہیں ہے، اور جو تسبیح تحلیل لازم نہیں ہے۔ تو یہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو آپ پر لازم نہیں ہے لیکن بطور اللہ کی محبت، اللہ کے قرب کے لیے جو آپ اپنی تقرب کے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں احسان۔ اسلام کی خاص اصطلاح میں اسے احسان کے معنی یہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین، کیونکہ دونوں باتیں بیان کی گئی، متقی اور محسن، یہ کون ہوتے ہیں؟ ان دونوں کو ملا لیا جائے تو ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ۔ اللہ کن کے ساتھ؟ اولیاء اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ جن کے ساتھ ہے تو یقیناً جب ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ کی عنایتیں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ متقین محسنین کون ہے؟ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہیں اور چشموں میں ہیں، نہروں میں ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا اس کو لے رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے یہ محسن تھے دنیا میں۔ محسن کیسے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں وہ کم سوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کیوں؟ عبادت کی وجہ سے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے۔ اللہ نے وہ کیا قرار دیا؟ متقی بھی قرار دیا اور محسن بھی قرار دیا۔ اور یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ۔ ایک صفت کس کی ہے؟ اولیاء اللہ کی۔ یہاں آپ نے دیکھا، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ ان المؤمنین فی جنات وعیون، بے شک مومن باغات میں ہیں، نہروں میں ہیں۔ اللہ نے تو دوسرے مقامات پر فرمایا نا مومن جنت میں داخل، یہاں کیوں نہیں فرمایا؟ یہاں کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا یہاں جو باتیں بیان کی جا رہی ہے فرض سے بڑھ کر ہے۔ ہر مومن فرض تو کرے گا، ہر مومن سے امید کی جاتی ہے کہ فرض ادا کرے گا، واجب ادا کرے گا، لیکن ہر مومن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زائد ادا کرے ہو، ہر مومن ضروری نہیں کہ راتوں میں جاگے، لیکن مومن سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ فرض و واجب، مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو فرض و واجب کم از کم ادا کرنے والا۔ لیکن محسن کون ہے؟ جو فرض و واجب سے ہٹ کر بھی اللہ کے تقرب کے لیے جو نوافل مستحبات کو بھی اختیار کرتا ہے وہ محسن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ مومنین کے بجائے کیا فرمایا؟ ان المتقین، جو اوصاف آگے آنے والے ہیں وہ یعنی مطلب کہ جن کی شان، جن مومنین میں جن کی شان اعلیٰ اور رفع ہے ان کو متقین کہا جاتا ہے، ان کو محسنین کہا جاتا ہے۔ غرض کہ اس کے اندر یعنی ہر ایک مسلمان کو ان اوصاف کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ اوصاف ہے
جو بھی اس کو اختیار کرے گا یقیناً اسلام کی عظمتوں اور اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے یہی اصول مفید و معین ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج یعنی یہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جو امور بیان کیے گئے اس کی کمی ہونے کی وجہ سے آج ہم دوسری قوموں پر اسلام کا اچھا اثر نہیں ڈال سکتے، اس لیے بعض یہ کہنے پر نعوذ باللہ مجبور ہو گئے۔ اسلام بہترین مذہب ہے لیکن اس کو اختیار کرنے والے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی مبالغہ کیا گیا کیونکہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ تو خراب لوگ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ وہی متقین محسنین گرچہ کہ ان کے اعتدال ہر زمانے کے اعتبار سے کسی زمانے میں زیادہ کسی زمانے میں کم، لیکن انہی کی برکتوں سے آج اسلام قائم ہے، انشاءاللہ قائم رہے گا۔ لیکن یہ بتایا گیا ہمیں یعنی کہ یقیناً مطلب یہ کہ اگر تم اسلام کو پھیلانا چاہتے ہو، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہو تو ان اوصاف کو تھامے رہیے جو اوصاف ایک داعی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یقیناً مطلب جس طرح دور ماضی میں اسلام اہل اسلام کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، آج بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہم سچے مسلمان ہو جائے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآنی تعلیمات کو اگر ہم مضبوطی تھام لیں تو آج بھی وہ کیفیت نہیں لوٹ کر آ سکتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما، جن اوصاف کی اللہ تو نے ہمیں اس کلام پاک کے 14 پارے کے آخری رکوع میں جن کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما اور ہماری باتوں میں خوش اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسے جذبہ و ایثار استقلال ہمارے نفوس میں پیدا فرما اور ہمیں عقل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما اور ہمارا قاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔